مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ ماننا تھا کہ باطل اور دوسرے فریق جس میں ہمارے امام صاحب بھی شامل تھے، ان کا ماننا تھا کہ ممن شاء، جس سے چاہے شادی کر لے، ولیس للولی ان یعترض علیہ، بیچ میں ولی کو کوئی حق اعتراض حاصل نہیں۔ آج کے سبق میں جو ہمارا سبق ہے ہم حضرات کا، فریق آخر کی وہ دلیلیں بھی ہیں اور فریق اول کے دلائل کا رد بھی ہے۔ تو جب فریق اول کے دلائل کا ہم رد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے رد کرنا ہی اپنے دعوے کا کیا ہوگا، ثبوت ہوگا۔ تو آپ کو ذہن نشی رکھنا یہ لازم ہے کہ پہلے فریق کی مستدل بہا احادیث کتنی تھی؟ 5 تھی، اور ان میں سب سے پہلی جو حدیث تھی وہ کس کی تھی؟ ابن جریج، آیا کیا نہیں ہوگا جی، ابن جریج عن سلیمان بن موسیٰ، یہی تو تھی پہلی جی۔ سب سے پہلے اس کو چھیڑ رہے ہیں صاحب کتاب، دوسرے فریق کی تائید میں اور رد میں پہلے فریق سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دلیل اس معاملے میں جائز ہے بنا ولی کے نکاح، فریق یعنی فریق آخر کی دلیل اس معاملے میں یہی ہے کہ ابن جریج کی جو حدیث ابھی ذکر کی ہم نے آپ کے سامنے، جس ابن جریج کے شیخ تھے سلیمان بن موسیٰ، تو اس حدیث پاک کی بابت ابن جریج نے ایک بات ذکر کی ہے، اور وہ بات یہ ذکر کی ہے کہ ابن شہاب نے، جن کا نام محمد بن مسلم ہے، ابن شہاب نے سلیمان بن موسیٰ کے بارے میں ابن جریج سے دریافت کیا کہ سلیمان بن موسیٰ کیا ہیں، کب سنی تم نے، کیسے کی، ان کے حالات کیا ہیں۔ تو جب ابن شہاب زہری نے ان کے تعلق سے ابن جریج سے دریافت کیا تو فلم یعرفہ کا لفظ، یعنی سلیمان بن موسیٰ کے بارے میں نہ بتایا، کس نے؟ ابن جریج نے، حالانکہ ابن جریج کے شیخ کون ہے اس میں؟ سلیمان بن موسیٰ، سما ثابت ہو رہا ہے روایت سے، لیکن راوی سے ہی پوچھ لیا، اور جب پوچھا تو پھر آگے یہ لفظ ہے فلم یعرف، ان کو نہ پہچانا۔ سلیمان بن موسیٰ کی شناسائی اس حدیث کو لے کر کے نہیں ہو سکی، تو پھر اب یہ بتائیے جس روایت، جس حدیث کی سند میں ایسے شخص ہوں کہ جن کی عدالت کا پتہ نہ ہو، جن کے حالات کا پتہ نہ ہو، اور وہ ان کے راوی ان سے روایت باقاعدہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ قابل استناد ہے وہ حدیث، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لہذا پہلی روایت کا جواب یہ تھا، اور یہ انہوں نے ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو کہا۔ لیکن حضرت اس میں تو سلیمان بن موسیٰ کے شیخ جو ہے امام زہری ہے، نہیں ہے تو وہ تو شیخ کے بھی شیخ ہیں جی، ان کے بھی شیخ ہیں، لیکن شیخ ہیں اور سما ثابت ہے، زہری سے تو سما ثابت ہے، لیکن آپ ابن جریج کے سما پر کلام ہے اصل میں جی، ان پر کلام نہیں ہے، یعنی اصل جو پکڑ ہے ابن جریج کی ہے کہ تم نے بھی سنا یا نہیں سنا۔ اس سے حضرت سلیمان بن موسیٰ کی شخصیت پر کوئی حرف نہیں آ رہا ہے اس جملے سے، بلکہ محدثین نے اس مقام پر یہ کہا ہے
کہ اس میں جو شک ہے سماع ابن جریج پر ہے اصل تو، کہ انہوں نے سما پورا ان کا پائے تکمیل تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. تو اس شک کی بنیاد پر مطلب نفس سما کا ثبوت ہے یا نہیں ابن جریج کا، اس بنیاد پر شک. تو اس سے سلیمان بن موسیٰ کی شخصیت اپنی جگہ مسلم ہے، صرف شک کس میں ہے؟ سما میں. بھئی ڈائریکٹ اگر سما نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے صراحت کی ہے اس کی اصل میں، جب اس کو کھنگالا گیا تو کہا ہے کہ لم یسمع ابن جریج عن سلیمان بن موسیٰ بلا واسطہ، تو ارسال کیا ہوگا، بیچ میں کوئی شیخ مطلب چھوڑا ہوگا تبھی تو ارسال ہوا ہوگا. تو کچھ ان لوگوں کے یہاں ارسال بھی قابل حجت نہیں ہے. تو پہلا جواب دیکھیے، یہ دیکھیں وَقَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ، آپ دیکھیں اس سلسلے میں ان کی تائید میں جو حدیث جو دلیل ہے انا یہ ہے کہ حدیث ان حدیث ابن جریج، حدیث ابن جریج کی وہ حدیث الذی ذکرنا، جس کو ہم نے کن سے روایت کے طور پر بیان کیا؟ سلیمان بن موسیٰ کے حوالے سے بیان کیا. قد ذکر ابن جریج، تو کس نے بیان کیا اس کے تعلق سے؟ اس حدیث کے ابن جریج کے تعلق سے ابن جریج نے بیان کیا ہے کہ انہو، یہ بیان کیا ہے انہو سأل عنہ ابن شہاب. عنہ کی زمین پر مرجع ابن جریج ہے سلیمان بن موسیٰ، یعنی سما کے تعلق سے، کہ ابن شہاب نے ان کی بابت دریافت کیا. فلم یعرفہ، تو فلم یعرفہ کس نے نہیں بتایا؟ یعنی ابن جریج اپنے سما کی صراحت نہیں کر سکے، نہیں پہچانا ان سما کے لحاظ سے، ماننا شیخ تھے. ابن شہاب تو یہ زہری نہیں ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ تو سلیمان بن موسیٰ کے بعد اس والی جو حدیث اوپر کی ذکر کی ہے وہ سلیمان بن موسیٰ کے بعد ہے. نہیں انہوں نے مطلب یہ ہے جیسے اصل کلام سلیمان بن موسیٰ سے ابن جریج کے سما کے تعلق سے، یہ نہیں ہے کہ زہری سلیمان ابن موسیٰ کے شیخ ہیں، وہ تو ہیں، اور سلیمان بن موسیٰ ابن جریج کے بھی شیخ ہیں. اس باب میں جو یہ حدیث اس سند سے ہے، اس میں سما ہے یا نہیں ہے؟ تو فلم یعرفہ کا لفظ دوسرے نسخوں میں بھی آیا ہے، فلم یعرفہ ہے نا. تو انہوں نے ان کو نہیں پہچانا، یعنی سما کے ان کے سما کی صراحت نہیں. اور پھر اس کی سند نیچے بیان کی کہ ہم نے ایسے ہی نہیں کہا ہے، بلکہ کہا حدثنا بذالک ابن ابی عمران، ہمیں یہ بات ابن ابی عمران نے، وہ کہتے ہیں اخبرنا یحییٰ ابن معین عن ابن علیہ عن ابن جریج بذالک. اس کی پوری کی سند ہمیں اس سند سے ہمیں پوری بات کی اطلاع ملی. تو پہلی حدیث کا جواب تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور امام ابو جعفر طحاوی اسی کو لے کر کے دیکھو ایک اور جواب دیتے ہیں. یہ جو جملہ آ رہا ہے نا وَهُمْ يُسْقِطُونَ الْحَدِيثَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ امام ابو جعفر طحاوی کا ہی مقولہ ہے. یہ جو مقولہ ہے وَهُمْ يُسْقِطُونَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا، امام ابو جعفر طحاوی کا یہ مقولہ ہے. اور اس سے مقصد آپ یہ سمجھیں کہ اس جملے سے امام ابو جعفر طحاوی ان محدثین اور فقہا کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو فقہا اور محدثین ان کے مخالفین ہیں، کہ ایک ہی حدیث کو اپنے دعوے میں جب وہ لاتے ہیں تو قابل استناد گردانتے ہیں، اور جب اسی حدیث کو دوسری جگہ جب لاتے ہیں تو اس کو قابل استناد نہیں گردانتے ایسی، اور کہہ دیتے ہیں کہ ایسی علتیں اس میں ہیں کہ جو ہم نے جہاں استدلال قائم کیا تھا وہاں علل قویہ موجود تھی، اور یہ جو تم استدلال قائم کر رہے ہو یہاں وہ علل نہیں ہے جو یہاں موجود ہیں. مثال کے طور پر کسی راوی کا ضعیف ہونا، حدیث کا مرسل ہونا، یا مطلب یہ ہے کہ چند راویوں کا ضعیف ہونا. بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا، وَقَالَ ابو جعفر وَهُمْ يُسْقِطُونَ الْحَدِيثَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا یعنی حدیث کا جو دوسرا کنارہ ہے،
یعنی اپنے دعوے میں جب اس کو مطلب اس سے مقصد تناقض کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تناقض. یہ امام ابو جعفر طحاوی کا جو مقولہ ہے نا، وَهُمْ يُسْقِطُونَ الْحَدِيثَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا، اس اقلّہ سے مراد بہت ساری کتابوں میں نے مطلب اس کی شرح دیکھی الگ الگ، جیسے مثال کے طور پر سیر و اعلام النبلاء کے حوالے سے، اور صاحب العقیدہ طحاویہ یہ خود ہی ہیں اسی حوالے سے، تو سب میں الگ الگ عبارت کے ساتھ یہ ملا کہ یہ امام ابو جعفر طحاوی کا مقولہ ہے، اور اس کا مطلب ان فقہا اور محدثین کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے مخالف ہیں. اور مخالف کس معنی کر ہیں کہ وہ محدثین اور فقہا اپنے دعوے میں تو وہ حدیث استدلال کے طور پر لے آتے ہیں، اور جب اور کی بات آتی ہے تو وہاں وہی فقہا کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، اس درجے سے کم ہے. یعنی جہاں ہم نے استدلال قائم کیا تھا اس سے یہ کیا ہے، کم ہے، لہذا اس سے دلیل نہیں لائی جا سکتی. اب اس کو اس جملے کی روشنی میں دیکھ لیجئے. دوسری حدیث، تیسری حدیث میں راوی کون تھے؟ حجاج بن ارطاد بھی تو آئے ہیں کہیں؟ جی آئے ہیں کہ نہیں؟ جی جی. حجاج بن ارطاد جن کے شیخ کیا ہیں؟ زہری ہیں. تو حجاج بن ارطاد جو تیسری حدیث کے اندر ہیں انہی کو لے کر کے دیکھیے کہا کہ وہ حجاج بن ارطاد اقل من ھذا کی شرح آ رہی ہے اب آگے ہی. یعنی ابو جعفر نے یہ کہا ہے کہ وہ حدیث کو وہی فقہا اور محدثین اس سے کم درجے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے حدیث کو کیا کر دیتے ہیں، دوسری جگہ ثابت کر دیتے ہیں. وہ عبارت میں نے اتار بھی لی ہے جہاں سے میں نے اپنی کاپی میں بھی نقل کی ہے. اس میں عبارت یہ آئی ہے کہ مطلب اس کی مثال کے طور پر یہ ہے، اقل من ھذا کی مثال جو حجاج بن ارطاد حدیث کے باب میں ذکر ہے، حیث یضعفہ فی مکان بینما یحتجون بہ فی مکان آخر. مطلب یہ ہے کہ کسی مقام پر حجاج بن ارطاد کی حدیث سے دلیل لاتے ہیں اور کسی مقام پر حجاج بن ارطاد کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ارسال کی وجہ سے، کیونکہ جہاں دلیل لاتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے، اور جہاں اس حدیث کو چھوڑا جاتا ہے وہ اقل من ذالک یا اقل من ھذا، وہ اس سے کیا ہے، کم ہے. اب اس میں دیکھ لیجئے حجاج بن ارطاد کے جو شیخ ہیں وہ کون ہیں؟ امام زہری ہیں. تو اب جب زہری ہیں تو لا یثبتون له سماعا عن الزہری. محدثین کرام اس مقام میں سماع حجاج بن ارطاد عن الزہری لا یثبتون ثابت نہیں کرتے ہیں. جب سماع ثابت نہیں ہے تو وہ حدیثہ عنہ عندهم مرسل. اب حجاج بن ارطاد کی حدیث عنہ کس سے؟ امام زہری سے. امام زہری سے. اے حدیث حجاج بن ارطاد عن الزہری عندهم سے مراد عند المحدثین او الفقهاء المخالفین لہو. جو کن کے مخالفین ہیں اس معاملے میں؟ جو امام جعفر کی. تو ان کی حدیث امام زہری سے فقہاء اور محدثین کے نزدیک مرسل ہے. مرسل جب سما ثابت، جب مرسل کا مطلب یہ ہے قال التابعی قال رسول اللہ، یہی تو مطلب ہے. جی تابعی کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ. اس کا مطلب اسقط شیخہ، یعنی بیچ میں سے کوئی شیخ ایک یا دو اس نے کیا کر دیا ہے، ساقط کر دیا ہے. تو ان کے نزدیک مرسل ہے. وہم اور وہ، اس سے مراد بھی عندہم میں جو تھا جی محدثین. اور محدثین لا یحتجون بالمرسل، مرسل کو قابل استناد نہیں گردانتے ہیں. ان کے نزدیک مرسل سے استناد نہیں لائی جا سکتی ہے. تو جب مرسل قابل استناد نہیں ہے تو تیسرا جو اثر ہے وہ بھی تو مرسل ہے اس میں. تو کیسے قابل استناد ہو سکتا ہے اس بات پر کہ عورت بنا ولی کے اگر نکاح کرے تو باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. یہ خود باطل ہے، اس سے استناد نہیں لایا جا سکتا. تو یہ تیسرے اثر کا جواب دے دیا. بھائی 3 حدیثوں میں جواب ہو گئے. اب چوتھی میں کہیں ابن لہیعہ بھی آئے تھے کیا؟ جی آئے تھے نا. جی چوتھی میں ابن لہیعہ جی نہیں، 5ویں، ہاں چوتھی میں اصب کے بعد
حدثنا اصل قال حدثنا ابن لہیعہ، اب دونوں میں آیا نا، ہاں پانچویں اور چوتھی میں. تو دیکھیے وابن لہیعہ، اب ان کے بارے میں، ابن لہیعہ کے بارے میں پہلے یہ بتا دوں، میں نے جس کتاب میں بھی دیکھا نقد و جرح کی، اسیر الدین کی کتاب میں دیکھا، ابو زرعہ دمشقی وغیرہ ہیں، ائمہ جرح و تعدیل، عبداللہ عجلی ہیں، حاتم ہیں. تو یہ سارے کے سارے انہوں نے بڑے بڑے ائمہ کے قول نقل کیے ہیں کہ عبداللہ ابن لہیعہ ضعیف، کیا ہے وہ ضعیف ہیں، اور مطلب ان کا ذہن اختلاط کا شکار ہو گیا تھا اور ان کی کتابیں جل گئی تھیں عبداللہ ابن لہیعہ کی. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ابن لہیعہ کی روایتیں قبل اختلاط والی لے لی جائیں، اور بعد اختلاط والی میں تو ایسے یہ معاملہ. کسی نے کہا ضعیف ہے، پتہ نہیں، اختلاط تو اختلاط ہے. بھائی جب بوڑھا، ہم لوگ بھی جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ادھر کا ادھر ہو جاتا نہیں اختلاط، اس کا ادھر مل گیا، فلاں نے کہا لیکن فلاں نے نہیں کہا، وہ ادھر کا ادھر جوڑ دیا، ادھر کا ادھر جوڑ دیا. اختلاط بہت بری بیماری ہوتی ہے. جیسے علامہ بہاءالمصطفیٰ صاحب قادری، اب آج تک وہ مولانا گلزار صاحب اور مولانا شہزاد صاحب کو پہچان ہی نہیں پائے. ماموں کو بھانجا، بھانجے کو ماموں، تو پتہ نہیں رہتا جیسے ایسے. یہ ہے اختلاط، غلط ہو جاتا ہے. تو ابن لہیعہ جو راوی ہے، ان کی شان خود بیان کر رہے ہیں امام جعفر، فَهُمْ يُنْكِرُونَ عَلَى خَصْمِهِمْ، وہ منع کرتے ہیں خود اپنے مقابلین کو کہ ان کی حدیث ہے، یعنی خود اپنے خصموں کو منع کرتے ہیں کہ لا يحتج بحدیث ابن لہیعہ. تو فَهُمْ يُنْكِرُونَ عَلَى خَصْمِهِمْ. اب الاحتجاج علیہم بحدیثہ، احتجاج کا صلہ جب علی آئے تو بھی خلاف کے معنی میں آتا ہے، اور حدیث ہی کی ضمیر کا مرجع ابن لہیعہ، اور انکرا کا صلہ جب علی آئے تو روکنا. تو رہ گئے ابن لہیعہ، تو وہ خود اپنے مقابلین کو کسی دوسرے گروہ کے خلاف دلیل لانے سے منع کرتے ہیں ان کی حدیث کی بنیاد پر. یعنی کہ ابن لہیعہ کی حدیث سے استناد نہ کرو. تو جب وہ محدثین اپنے مقابلین کو ابن لہیعہ کی حدیث سے استناد لانے کو منع کرتے ہیں تو فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا، تو پھر اس جیسے مقام میں مطلب اپنے دعوے کے ثبوت میں اس دعوے کے خلاف پر ان کی حدیث سے کیوں کر استدلال قائم کر سکتے ہیں. یعنی جو انسان دوسروں کو منع کرے کہ بھئی ابن لہیعہ قابل استناد نہیں ہے اور خود لا رہا ہے، تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ خود کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ اس سے پیسہ مت لینا اور خود لے رہے ہیں. وہابیوں کا چندہ مت لو لیکن چپکے سے خود لیٹرینیں بنوا دو وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز الگ ہو گئی. اب یہاں جو پہلا گروپ ہے محدثین کا، وہ خود یہ کہتا ہے بھائی ابن لہیعہ جس روایت میں آ جائیں لا تؤخذ یعنی ان کی روایتیں مت لو. لیکن خود جب اپنی باری آئی دعوے کی تو ان کے بارے میں کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے جو دوسروں کو منع کریں پھر اپنے دعوے کے ثبوت میں اسی کی دلیل لے آئیں جس کے بارے میں منع کرتے تھے؟ تو اس انداز میں یہ رد کیا ابن لہیعہ. فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا. تو پانچوں حدیثوں کے جو ہو گئے وہ جواب یہاں پر. اور اب ثم سے ایک اور جواب دینا چاہتے ہیں، ذرا وہ جواب آپ سنیں. 5 منٹ ہے، جتنا بھی ہو جائے. بھائی پڑھنا سمجھتے ہیں جی، ہم جو اپنی علمی لیاقت لے کر آتے ہیں اسے پورا کھولتا ہے، اور آپ کو لگ بھی رہا ہوگا تھوڑا بہت. تو اب ایسے جلدی اگر جلدی رپٹا دیں تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ مین باتیں چل رہی ہیں. اب ثم سے ذرا سمجھیں. ثم سے یہ کہا ہے کہ آپ نے ساری حدیثیں دیکھی پانچوں کی پانچوں. میرے خیال سے پانچوں حدیثوں میں امام زہری ضرور ہے. جی آپ دیکھ لیں پہلی میں بھی زہری، جی آپ دیکھ لیں مثلہ دوسری میں بھی کون ہے؟ زہری ہیں. فذکر ابھی اسنادی مثلہ کا مطلب کیا ہے؟ زہری آئے ہوں گے. تیسری میں بھی دیکھ لیں زہری ہیں. جی چوتھی میں بھی کیا ہیں؟ زہری ہیں. ابن شہاب چوتھی میں، ابن شہاب پانچویں میں. تو یہ ساری کی ساری زہری سے مروی ہیں سب، یا ابن شہاب سے مروی ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے امام ابو جعفر طحاوی کے جتنی بھی مرویات زہری ہیں
چلو اگر ثابت مانے، اگر جو بھی امام زہری سے روایت کیا ہے لوگوں نے وہ سب چلو ہم کیا مان رہے ہیں؟ ثابت مان رہے ہیں. تو مرویات زہری کے ثبوت کی تقدیر پر، اس کا مطلب یہ ہے لو سے پتہ چلتا کہ اس سے پہلے جو جواب دیے وہ ابھی ثابت ہی نہیں ہے نا، وہ ان کا دعویٰ اس سے، کیونکہ کہیں راوی میں کچھ آیا تو راوی میں کچھ آ جائے تو وہ ثبوت میں خلل ہوتا ہے. تو چلو ثبوت مان لیا جائے. تو ثبوت ماننے کی تقدیر پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ روایتیں ایسی آئی ہیں کہ جو مرویات زہری کے صریح مخالف ہیں. تو اب دونوں میں کون زیادہ جاننے والا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ. ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، اور ان کی روایت ایک ایسی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ولی اگر غائب بھی ہے تو کیا ہے، وہ کوئی دوسرا نکاح کرا دے تو کیا ہے، جائز ہے. اور وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، دیکھیے دیکھتے چلیں. حدثنا یونس ثم لو ثبت ما رووا من ذلك، پھر جو سارے کا سارا امام زہری سے روایت کیا ہے اگر وہ ثابت ہو لکان لو کی جزا، تو یقیناً جو حضرت ام المومنین سے روایت کیا جا چکا ہے یہ وہ ہے ما یخالف ذلك، جو مرویات زہری کی کیا ہے. چنانچہ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا اخبره عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، حضرت حفصہ کی شادی، حفصہ جو کہ عبد الرحمن کی صاحبزادی یعنی ان کی بھتیج ہے. ارے عبد الرحمن کس کے لڑکے ہیں؟ ابوبکر صدیق کے. کہنا یہ ہے کہ ام المومنین نے اپنی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن کی شادی کس سے کرا دی؟ منذر بن زبیر، ٹھیک ہے، ان سے کرا دی. وعبد الرحمن غائب بالشام، اور عبد الرحمن کہاں غائب تھے؟ شام میں تھے. جو باپ تھے، جو ولی تھا وہ موجود نہیں ہے، ولی کی عدم موجودگی میں شادی کرا دی. فلما قدم عبد الرحمن، جب عبد الرحمن تشریف لائے تو بولے اب مثلی یصنع به ھذا ویفتاح علیہ. اس کی میں نے تحقیق کیا، جس نسخے میں دیکھا میں نے مجھے شک تھا اس میں، تو ویفتاح تے کے ساتھ، یہ بے نہیں تے ہے، تو تے کے ساتھ ہے. اور افتاتا یفتاتو کا معنی یہ آتا کسی پر اپنی مرضی کو زبردستی تھوپنا، اپنی رائے کو زبردستی منوانا، تھوپنا. کہا جاتا ہے افتاتا حاضر امر، اس نے اس امر کو اس پر تھوپا. یہ افتاتا حاضر قول، اس نے یہ بات گڑھی اپنی طرف سے، من گڑت بیان کرنا. تو انہوں نے کہا کیا میری طرح، کیا میرا مثل، مجھ جیسا انسان یصنع به ھذا یہ کرے گا اور زبردستی اپنی بات منوائے گا؟ تو کیا مطلب اس جملے؟ امثلی یصنع به ھذا، کیا میری طرح انسان یہ کرے گا؟ ویفتات علیہ، اور کسی پر یعنی اس پر اپنی بات کو زبردستی منوائے گا. یعنی جو شادی کرا دی بھتیجی ان کی لڑکی کی حضرت ام المؤمنین نے، جب یہ آئے تو آپ نے کیا کہا، کیا میری طرح انسان یہ کر سکتا ہے؟ یعنی زبردستی کسی کے ساتھ اپنی رائے کو منوا سکتا ہے کہ تم اسی سے شادی کرو. یعنی مجھ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ میں زبردستی کسی کو مطلب مجبور کروں کہ تم کو فلاں سے کیا کرنا ہے. یہ اشارہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ حفصہ سے پوچھا گیا، یعنی حفصہ سے پوچھا گیا کہ تو حضرت عائشہ سمجھ گئی. اسی لیے دیکھیے فکلمت عائشہ عن المنذر، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے منذر کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ کلام کیا. تو منذر نے کہا
جن سے شادی ہوئی تھی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اس کی ساری گرے تو عبد الرحمن کے ہاتھ میں ہے. تو حضرت عبد الرحمن نے کہا ما كنت ارد امرا اغزتیہ، یہ بھائی مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، میں اس معاملے کو رد کرنا نہیں چاہتا جس کا ام المومنین یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے فیصلہ کر لیا ہے. فقرت حفصہ عنده، تو حفصہ عبد الرحمن کے پاس ٹھہری. ولم یکن ذلک طلاقا، اور یہ کام طلاق نہیں ہوا، یعنی وہ ان کے یہاں سے گئی نہیں. تو اس سے کیا سمجھیں کہ ولی اگر غائب بھی ہو تب بھی نکاح، ہاں مطلب اگر ولی غائب بھی ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہو جائے گا. اس سے تو یہ ثابت ہوا. لیکن یہ جو جملہ ہے المثلی یصنع به ھذا، اس سے کیا مطلب مجھے اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس معنی کر کہ یہ کیوں کہا ہے. یا میری طرح انسان یہ کر سکتا ہے وَيَفْتَاتُ عَلَيْهِ، اور ان پر زبردستی رائے قائم کر سکتا ہے. تو یہ جملہ کس بات کو بتا رہا ہے؟ یعنی ایسا نہیں کر سکتا. ہاں کیسا یعنی جو حضرت عائشہ نے کیا وہ میرے جیسا شکل نہیں. مطلب جو شادی ہو گئی تو مطلب ان سے یہ امید کی جا سکتی کہ اگر لڑکی شادی کرنا چاہے باوجود اس کے کہ میں اس کی بات نہ سن کر میں شادی نہ کرواؤں، ایسا نہیں ہو یہ سکتا. ہاں جی ایسا نہیں ہو سکتا مجھ سے. ہاں صحیح، جب ہو گئی جی تو ہو گئی. ہاں ہو گئی تو یہ اجازت ہے. تو اس سے تو وہی دعویٰ ثابت ہو رہا ہے. شادی تو حضرت عائشہ نے کروائی لیکن دیکھیے وہ تو اب بالغہ تھی نا. ہاں یہی مطلب یہی کہ جیسے جب شادی ہو گئی تو وہ عاقلہ بالغہ ہیں، ان کو اختیار ہے. اختیار ہے. یہ مطلب. اب یہ آخری بات اور دیکھ لیں ایک اثر، یہ ایک لائن کا ہے. فلما کانت عائشہ رضی اللہ عنہ، دیکھیے تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ عبد الرحمن کا شادی، بنت عبد الرحمن کا شادی کرانا ان کے عدم موجودگی میں جائز ہے، اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ وہ عقد مستقیم ہے، یہاں تک کہ آپ نے اس تملیغ کی اجازت دی لا یکون الا عن صحت النکاح و ثبوتہ، کہ جو تملیغ نہیں ہوتی ہے ثابت مگر نکاح کی صحت کے ذریعے یا نکاح کے ثابت ہونے کے ذریعے. تو ہمارے نزدیک یہ بات اب محال ہے کہ ان یکون ترا ذالک، کہ بنا ولی کے نکاح کے باطل ہونے کا قول وہ سمجھتی ہیں. یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ باطل. بس اتنے ہی رہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، تو ان تمام چیزوں سے اس کا فساد ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا، جو امام زہری سے اس باب میں روایت ہے. اس کی تکرار